ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک پرسکون جھیل کے قریب واقع تھا۔ اس کے دو وفادار ساتھی تھے، ایک پالتو طوطا جس کا نام اس نے ٹیٹو رکھا تھا، اور ایک گھوڑا۔ عمر کھیتوں میں سخت محنت کرتا تھا تاکہ اپنی ماں اور بہن کے لیے روزی کما سکے۔ ایک دن اس کی ماں بیمار ہو گئی اور انہیں سکون محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عمر نے ایک حکیم کو بلایا جس نے بتایا کہ ایک خاص جڑی بوٹی جو ایک پراسرار جنگل میں ملتی ہے اس بیماری کا علاج کر سکتی ہے، لیکن جنگل اپنے خطرات کے لیے بدنام تھا۔ عمر کی بہن عائشہ نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا۔ فکر نہ کریں بھائی، اس نے کہا، میں ماں کا خیال رکھوں گی، آپ جڑی بوٹی تلاش کرنے جائیں۔ عزم سے بھرپور عمر نے سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے عمر کو یاد آیا کہ اس کے والد نے ایک بار اسے بتایا تھا کہ ان کے خاندانی صندوق میں ایک قدیم نقشہ موجود ہے جو اس پراسرار جنگل کے راستوں اور خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ عمر نے جلدی سے صندوق کھولا اور نقشہ نکال کر اسے ساتھ رکھ لیا۔ ٹیٹو اور گھوڑے کے ساتھ عمر جھیل کے قریب پہنچا اور پل کا استعمال کرتے ہوئے اسے عبور کیا۔ جنگل کے قریب پہنچتے ہی ایک پراسرار دروازہ ظاہر ہوا جس پر لکھا تھا، اگر تم جنگل میں داخل ہونا چاہتے ہو تو چابی ڈھونڈو۔ عمر نے دروازے کے قریب نقشہ کھولا اور غور سے دیکھا۔ نقشے پر نشان لگا ہوا تھا کہ دروازے کے قریب ایک خفیہ جگہ ہے جہاں چابی چھپی ہوئی ہے۔ ٹیٹو نے عمر کی مدد کی اور ایک جھاڑی کے نیچے چھپے ہوئے ڈبے کو ڈھونڈ نکالا۔ ڈبے میں ایک چابی اور کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھولنے کے بعد عمر جنگل میں داخل ہوا۔ جنگل جادو سے بھرا ہوا تھا۔ ایک موقع پر عمر نے ایک خونخوار شیر کو ایک دیو ہیکل عقاب کے بچے پر حملہ کرتے دیکھا۔ عمر نے بہادری سے شیر کو تیر مارا اور عقاب کے بچے کو بچا لیا۔ عقاب نے عمر کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ عمر نے اپنی مہم جاری رکھی اور نقشے کی مدد سے ایک شاندار آبشار تک پہنچا۔ نقشے کے مطابق جڑی بوٹی آبشار کے پیچھے موجود تھی، لیکن تیز دھارے کی وجہ سے عمر اسے عبور نہ کر سکا۔ طوطا آگے اڑ گیا اور علاقے کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک وہ جوش سے بولا، عمر، عمر، میں نے جڑی بوٹی دیکھ لی، یہ آبشار کے پیچھے ہے۔ عمر کا دل خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آبشار عبور کرنا مشکل ہوگا۔ جیسے ہی وہ فکر مند ہوا، عقاب وہاں آ گیا اور مدد کی پیشکش کی۔ عمر عقاب کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور وہ ہوا میں بلند ہو گئے۔ شاندار منظر کا لطف لیتے ہوئے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے جہاں عمر نے قیمتی جڑی بوٹی حاصل کر لی۔ تھکا ماندہ لیکن مطمئن عمر اپنے گاؤں واپس روانہ ہوا۔ راستے میں وہ مزید تھکنے لگا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو تیز چلنے کو کہا۔ گھوڑا جنگل سے تیز دوڑتا ہوا گاؤں پہنچا۔ عائشہ اپنے بھائی کو بحفاظت دیکھ کر خوش ہو گئی۔ انہوں نے جڑی بوٹی سے دوا بنائی اور اپنی ماں کو دی۔ چند دنوں میں ان کی ماں صحت یاب ہو گئی اور ان کا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ عمر نے اپنی حیرت انگیز کہانی گاؤں والوں کے ساتھ شیئر کی، جس سے انہیں اپنی بہادری اور عزم سے متاثر کیا۔ اس دن سے عمر اپنے گاؤں کا ہیرو بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں ہمت، حوصلہ اور قربانی کسی بھی مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے قربانی دینے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی کہانیاں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں۔ شکریہ۔